یہ تو کچھ تاریخ کی بات ہو گئی. اب ہمارے دین کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر اس قربانی کی کیا اہمیت رکھی گئی ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ سورہ کوثر ہے، اس کا حکم دیا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور نحر یعنی ذبیحہ پیش کیجئے. اور اس کے اندر ایک اور نقطہ بھی دیکھیں تو جان بھی لگاؤ اللہ کے قرب کے حصول کے لیے اور مال بھی لگاؤ. اور مال کے لگانے کی ایک متعین شکل کیا ہے؟ وہ نحر کا معاملہ، یعنی یہ پیسہ خرچ کرنے سے بات نہیں ہوگی. صحیح. یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میں لاتا تو 30,000 کا بکرا لیکن میں 50,000 اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، تو سال کے 362 دن تو آپ خرچ کر لو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایام نحر میں یعنی قربانی کے دنوں میں تو جانور کا ذبیحہ یہ اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہوگا. تو ایک تو یہ حکم کے درجے میں بات اہل علم نے بیان فرمائی. نمبر 2 اللہ کے رسول کا طرز عمل صلی اللہ علیہ وسلم. جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال گزارے ہیں مدینہ شریف میں، اور 10 کے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو راہ خدا میں پیش کیا ہے. اور وہ واقعہ تو سبھی مسلمانوں کو یاد ہے کہ جب حجۃ الوداع کا موقع تھا اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے 63 اونٹ راہ خدا میں اپنے ہاتھوں سے نحر کیے، 100 کی قربانی پیش کی، 63 اونٹ حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نحر کیے. کیا وہ شان ہوگی وہ خوش نصیب اونٹ کہ وہ اپنی گردن راہ رسول پاک علیہ السلام کے سامنے لاتے ہوں گے اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے وہ نحر ہو رہے ہیں. نعمان صاحب ذرا غور کر لیں، ہم تو ذرا ایک اونٹ کو تھوڑی دیر دائیں بائیں ہوتا ہوا دیکھ لیں تو ہماری جان نکل جائے. اور شاید آپ کا بھی کبھی تجربہ ہو، ہمارا ایک ہی مرتبہ کا تجربہ ہے کہ ایک اونٹ کو نحر کرنے کے بعد کبھی موقع نہیں مل سکا، اور اس قدر وہ پریشر ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. بڑے شہروں میں آپ کو پتا ہے کہ اونٹ نحر کرنا ایک ذرا مشکل کام ہوتا ہے، لوگ اتنے سارے جمع ہو جاتے ہیں. لیکن 1 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 63 اونٹ حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نحر کیے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں فضیلت بیان فرمائی، میں عرض کرتا ہوں اشارہ بھی ہوا، وہیں حضور نے اس کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا. حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی پیش نہ کرے ایام نحر میں، جو قربانی کی استطاعت رکھتا اور قربانی پیش نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے. یہ الفاظ ہیں اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے. اسی طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل سراغوں پر حکم ہے، آپ کی تعلیم ہے. اچھا ہمیں کیا ملے گا؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال پر ایک نیکی عطا ہوگی. اب آپ سب ہم پوری فیملی بیٹھ کر ایک بکرے کے بال گننے لگ جائیں، نہیں سال گزر جائے گا، نہیں گر سکیں گے نا. اتنی نیکی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے گا. پوچھے گا یا رسول اللہ صوف کا معاملہ کیا ہوگا؟ بھیڑ ہوتی ہے اونٹ ہوتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ کہا وہ جو اس کا روح ہے اس کے ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے گا. تو یہ حضور علیہ السلام نے اجر بھی عطا فرمایا. اور بعض احادیث کی روایات سے یہ بھی ملتا ہے کہ قربانی کا جانور بندہ ذبح کرتا ہے، اس کا خون بہنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے. تو حضور نے اہمیت بھی بیان فرمائی، عمل بھی کر کے دکھایا، فضیلت بھی بیان فرمائی، اور جو استطاعت کے باوجود ادا نہ کرے تو وعید اور ڈراوا بھی حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے.